ہے میں سیدھا آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبداللہ السلمی کی محفل میں، ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سورہ ملک کیا سونے سے پہلے ہی پڑھی جائے گی یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس سورت ملک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور جس نے اسے پڑھا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی۔ لیکن وہ حدیث جو کہ سونے سے پہلے پڑھنے کے بارے میں ہے، من قرأ سورۃ الملک، جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے قبل ان ینام، سونے سے پہلے، امن من عذاب القبر، وہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، او کما ورد فی الحدیث۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے شیخ صالح الفوزان نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ اس کی فضیلت کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ بڑی عظیم سورت ہے اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور جس نے اس کو پڑھا اللہ رب العالمین، بلکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ ملک ہو یا قرآن کریم کی کوئی دوسری صورتیں ہوں، یہ تمام کی تمام صورتیں قیامت کے دن مسلمان کی شفاعت کریں گی، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شفاعت کرے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجرد اس کو پڑھ لیں اور پھر آپ امن اور سلامتی سے آرام سے سو جائیں، اس پر عمل نہ کریں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا فائدہ مسلمان کو یا انسان کو اس وقت ہوگا جب معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے گا، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے سونے سے پہلے کہ اس سورت کو پڑھے گا کوئی آدمی یا کوئی عورت تو پھر وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہی موقف اہل علم کا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں حسن کہا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ اگر آپ کبھی کبھار پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ السلمی نے بھی یہی کہا کہ چونکہ حدیث اس کی فضیلت کے بارے میں تو حدیث صحیح نہیں آئی ہے، لیکن آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے وہ بھی اختصار سے بیان کر رہے ہیں۔ ولو فعلہ احیانا، اگر کبھی کبھار آپ پڑھ لیتی ہیں سورہ ملک سونے سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہی آیت الکرسی، سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ معوذتیں قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل یا ایھا الکافرون، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہ تلاوت نہ کی ہوتی تب آپ سونے سے پہلے وہ بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان آیتوں کا پڑھنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے سورہ ملک کی رات کو پڑھنے والے شخص کی اس کو عذاب قبر سے محفوظ وہ کر لیا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، بعض اہل علم نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ آپ اگر کبھی کبھار پڑھ لیتی ہیں یا کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج انشاءاللہ تعالی نہیں ہے۔ البتہ یہ وہ صورت نہیں ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار میں یا سونے سے پہلے کے اذکار میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک لفظ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ
3 حرف پڑھ کر آپ کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو سورہ ملک کی تو 30 آیتیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ سورہ ملک پڑھیں گی یا سورہ ملک پڑھیں گے تو آپ کو کتنا اللہ کا انعام اور فضل حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذی